الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية على كل مسلم ومسلمة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، دین اسلام کے اندر جس طرح علم ایک محمود عمل ہے اور علم میں مشغول رہنا، علم حاصل کرنا، علم آگے پہنچانا اور معاشرے میں علم کی ترویج اور ترقی میں کردار ادا کرنا، یہ تمام کارنامے حقیقت میں اسلام کے ہی کارنامے ہیں. اور اس سے پہلے اسلام کی آمد اور اسلام کی تشہیر سے قبل پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا دین، ایسا مذہب نہیں آیا جس نے پڑھنے لکھنے کو، تعلیم اور تعلم کو اور جہالت سے دوری کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہو اور اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کی ہو. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعا سکھلائی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شے اور ایسی صفت کی اطلاع دی جا رہی تھی جس کی ہموقت مزید ضرورت خیر کا باعث بنتی ہے، اور جو جتنا زیادہ ہو تو اتنا ہی زیادہ وہ نور اور برکت ہے، تو وہ کائنات میں ایک ہی شے ہے جسے علم کہتے ہیں. مفسرین کرام نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کے ذیل میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کائنات میں علم سے زیادہ افضل، علم سے زیادہ خیر، علم سے زیادہ برکت اور نور اور علم سے بڑھ کر ہدایت والی کوئی شے ہوتی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طلب کا حکم ضرور فرما دیتے. لیکن علم کی طلب اور علم کی زیادتی کی دعا کی تلقین اللہ کی طرف سے پیغمبر کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کا بھی انتہائی اعلیٰ مقام کا ثبوت ہے کہ جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی دعا سکھلا رہے ہوں اور جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی تلقین فرما رہے ہوں، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی دعا قبول فرمائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اپنی زبان مبارک سے ادا فرما لی تو دعا قبول ہو گئی. اور اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم کا حامل شخصیت، آپ سے بڑا عالم، آپ سے بڑا حکیم، آپ سے بڑے طبیب، الغرض علم کی جتنی بھی اطراف ہیں اور علم کی جتنی بھی انواع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں امامت اور سب میں بادشاہت کے اور شہنشاہیت کے درجے پر فائز ہیں.
اور ہماری جو امت محمدیہ ہے، جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے امیدوار سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی یہ خصوصیت عطا فرما دی ہے کہ اس امت میں علم کا بول بالا ہے، اور اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے علماء، جیسے ائمہ، جیسے فقہاء، جیسے محدثین، یہاں تک کہ عصری علوم میں بھی جب تک کہ اہل اسلام اپنے راستے پہ چل رہے تھے اور جو ان کی واقعاتاً تربیت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، اس پہ عمل پیرا تھے، اس وقت تک اس دنیا میں ان سے بڑے علمی قوم کوئی اور نہیں تھی۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور یہ جو علم ہے اس میں بعض احکام کے علاوہ 90-95% احکام میں مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے یکساں مقام عطا فرمایا ہے۔ چند مسائل ہیں، مثلا خاتون امامت نہیں کر سکتی، خاتون نماز کے لیے اذان نہیں کہہ سکتی، خاتون خطبہ نہیں کہہ سکتی، یہ چند احکام ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ احکام بھی خاتون کی عزت، خاتون کی عفت اور خاتون کی پاک دامنی کو مزید اعلی مقام تک پہنچانے کے لیے ہی نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مرد کو دین میں مقام عطا فرمایا ہے، اس طرح خواتین کو بھی دین میں مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ موضوع اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات میں پیش کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو علم ہے، علم پڑھانا، علم پڑھنا، علم آگے پہنچانا، تدریس کرنا، طلباء کی تربیت کرنا، شاید یہ صرف مردوں تک محدود کام ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باقاعدہ سورت نازل فرمائی ہے، سورہ نساء جسے کہا جاتا ہے، قرآن کی 4تھی سورت، اور اس سورت میں خواتین سے متعلق اتنے احکام ہیں، خواتین کی اتنی رہنمائی فرمائی گئی ہے، خواتین کا اتنا ذکر فرمایا گیا کہ سورت کا نام ہی سورہ نساء پڑ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اہل بیت کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں دین اسلام اور قرآن کریم فوراً اعلان کر دیتا ہے، بول پڑتا ہے، احکام اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ صرف اور صرف خواتین کے متعلق بھی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ سب خواتین سے متعلق مسائل ہیں۔ تو ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد حضرات سے بھی دین کی خدمت کا کام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، 6 صحابہ ایسے مانے گئے ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں، اور ان 6 صحابہ میں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی آتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، اور جہاں ذرا سے بھی اس طرح سازش کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقام اور مرتبے کے خلاف دشمن کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ یہ آیات صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بعض حضرات کی طرف سے بدگمانی کے جواب میں نازل ہوئی۔ تو خاتون اگر وہ دین اسلام کو اپنا لے اور خاتون واقعتاً اللہ تبارک و تعالی کی نیک بندی بن جائے اور خاتون احکام شرعیہ کی پابند ہو جائے، تقرب الی اللہ کی کوشش کر لے، تو خاتون اس مقام پر پہنچتی ہے کہ اس کی صفائی کے لیے پھر قرآن کریم میں آیات نازل ہوتی۔ لہذا یہ دین کے خلاف مغیار اور ان کے ناکارہ دوستوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ دین اسلام میں خواتین کا کوئی مقام نہیں ہے، خواتین کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اور خواتین کے لیے دین اسلام میں دامن تنگ ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے اور حقیقت کے خلاف بات ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ دین اسلام اور قرآن کریم جیسی ہدایت کے نزول سے قبل تو جب کسی کو بتایا جاتا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا، کہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، اپنے خاندان والوں سے اپنے دوستوں سے چھپ کے پھرتا تھا اس شرم کی وجہ سے کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون، اور اس کے پاس دو آپشن ہوتے تھے، یا تو ذلت برداشت کر لے اور اس کو زندہ چھوڑ دے، ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا آپشن اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ زندہ درگور کر دیا جائے۔ کس منہ سے اسلام کو دین کے خواتین کا دین کے خلاف کہا جا رہا ہے، اور یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں خواتین کا مقام نہیں ہے؟ یہ محض جھوٹ ہے، محض روشن دن میں یہ کہنا کہ سورج نہیں ہے، اس طرح یہ کہنا کہ دین اسلام میں خواتین پہ ظلم ہے اور خواتین کا حق مارا جا رہا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ لیکن ایک جگہ غلطی ہو رہی ہے، بہت شدید غلطی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ وہ اغیار جن کو اسلام کی خواتین کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، اور جن کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے یا بہت میٹھی لگتی ہے کہ واقعتاً ہم پابندیوں میں ہیں، واقعتاً ہمارے معاشرے میں خاتون کے لیے معیار کوئی اور ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکی ہے، اور اب اس کے اندر جو وہ ایمان کی بقایا جات باقی ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وہ جو چنگاری باقی ہے، اس کو بجھانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ آپ کا دین وہ آپ کے خلاف ہے، تاکہ دین سے برات ہو جائے اور قصہ ختم ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، شارح بخاری، حافظ الدین والدنیا کہلاتے ہیں۔ کتاب لکھی ہے حضرت نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے نام سے، تمام صحابہ کرام کے حالات کو اس میں جمع کیا ہے، محدثین کو جمع کیا ہے، محدثات کو جمع کیا ہے، اور 1540 سے کچھ زائد ایسی خواتین اور صحابیات کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے جو سلسلہ حدیث میں آتی ہیں، بڑے بڑے شیوخ نے جن سے تعلیم حاصل کی ہے۔ خطیب بغدادی بہت بڑے عالم ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں بھی
باقاعدہ پورا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب میں صرف اور صرف ایسی عالمات، ایسی قارئات، ایسی محدثات اور ایسی ولیات کا ذکر فرمایا ہے جو دین اسلام میں ایک بلند مقام رکھتی تھی، اور بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ وہ ان کی تلمذ اختیار کرتے تھے اور ان سے احادیث سنتے تھے۔ جو طلباء کرام منتہی طلباء ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ حدیث کے فن میں اور حدیث کے علم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام ہے، اور کیسے کیسے شاگرد ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے۔ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبار، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا، یسألونہا فی الفرائض، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں آتے تھے اور بنیادی مسائل میں حضرت عائشہ سے رہنمائی حاصل فرماتے تھے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، میراث کے مسائل، جنازے کے مسائل، اور سیرت نبویہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کی نقل میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بغیر وہ سیرت نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ ہشام ابن عروہ بہت بڑے محدث فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضی اللہ عنہا۔ ہشام ابن عروہ کے والد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ سے بڑا عالم، حضرت عائشہ سے بڑا طبیب اور حضرت عائشہ سے بڑا ادیب نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح ام درداء رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، اور ان کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں اتفقوا علی علمها وفقهها وعقلها وفهمها، یہ حضرت ام درداء ایسی ہیں کہ تمام محدثین ان کے علم، ان کی فقہ، ان کی عقل اور ان کے فہم پر متفق ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالی نے ان کو علم کا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ المہاجرہ القرشیہ صحابیہ ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہترین خطاط بھی تھی اور بہت اچھا پڑھاتی بھی تھی، اور ان کی جو طالبات ہیں، جو ان کی تلمیذات ہیں، اس میں ایک خاص تلمیذہ بھی ہے جس نے پہلے حضرت شفا بنت عبداللہ المہاجرہ کی درس میں شرکت فرمائی، لیکن بعد میں ان کی شادی ہو گئی، اور ان کا نام ہے حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواج میں وہ منسلک ہو گئی، پھر اس کے بعد اس درس میں انہوں نے شرکت چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پڑھنا شروع کر دیے، اور پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو پھر امتی کی کیا حیثیت۔ اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاص خادمہ تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علوم کی ایسی وہ وارثہ بنی کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، طلباء جانتے ہیں حدیث میں کیا مقام۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ عمرہ بنت عبد الرحمن کے سب تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں۔ اسی طرح ایک آل بیت میں سے بہت ہی بڑی عالمہ فاطمہ بنت الحسن، حضرت حسن رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی، کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹکر کا کوئی عالم مرد بھی نہیں تھا جس طرح وہ خاتون عالمہ تھی۔ ابن اسحاق نے، ابن ہشام نے، دونوں نے حضرت سے روایت کی ہے، اور نفیسۃ العلم تو مشہور یقیناً آپ حضرات جانتے ہوں گے، حضرت نفیسہ بنت حسین بنت زید بنت حسن بن علی رضی اللہ عنہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں شریک رہی ہیں،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں بھی شریک رہی ہیں، اور بعد میں تشریف لے گئی مصر، اور وہاں مصر میں ایک علمی مجلس قائم کی گئی. اس علمی مجلس میں تمام علماء مصر، فقہائے مصر، مفتیان کرام وہ شرکت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی نگرانی وہ نفیسہ کے پاس ہوتی تھی. اور یہ وہ مقام ہے جہاں ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حتی عد الشافعی من اصحاب النفیسہ، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت نفیسہ کے دروس میں یا ان کی سند میں، ان کی طلب حدیث میں شریک ہوئے ہیں. وکان یتفاخر علی تلمیذہا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بزرگ خاتون کو میرا استاد بنایا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ میں نے ایک انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اپنی میراث رکھی ہے، اپنا بھولا بسرا سبق رکھا ہے. اور آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس یا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمیشہ سے میں دیکھتا رہتا تھا، نمازی صاحبان، احباب، جاننے والے، جامعہ سے احترام کرنے والے، یہاں سے دین سیکھنے والے، وہ تشریف لاتے اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گھریلو مسائل رکھتے تھے. اور ان مسائل کا خلاصہ کلام یہ ہوتا تھا کہ یا تو کسی اور گھر سے آنے والی جو خاتون ہے وہ کچھ بنیادی باتوں میں مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور یا پھر جس گھر میں خاتون آئی ہے وہاں کچھ اس طرح کے افراد ہیں جن کی وجہ سے سارا خاندان تکلیف میں ہے اور گھر ختم ہونے کے دہانے پہ پہنچ چکا. غور و خوض سے یہ اندازہ ہوا کہ ایک انسان کے اندر جو انا پرستی آتی ہے یا نفس پرستی آتی ہے، اور ایک ایسی اکڑ آ جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانتا اور اس کے سامنے اپنی خواہشات اور اپنی عقل، اپنی پسند ناپسند کو رکھتا ہے، تو یہ بنیادی غلطی ہو رہی ہے ابتدائی تربیت میں. اور اس طریقے سے ان کو بڑا کیا جا رہا ہے، اس طرح ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور کے گھر تشریف لے جاتی ہیں تو ان کو یہ تمیز ہی نہیں ہوتی کہ میری حدود کہاں تک ہیں اور آگے شریعت کے حدود کہاں سے شروع ہوتی. اور ہمیشہ سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے بھی میں نے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو خواتین ہیں جو کالج جا رہی ہیں، جو یونیورسٹی جا رہی ہیں، جو کسی اور دنیا کی عصری تعلیم میں مصروف ہیں، اگر ان کو کوئی ایسی بنیادی تعلیم، دینی تعلیم دے دی جائے اور ان کے لیے ایک ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مختصر وقت میں کم از کم ان کو یہ تربیت دے دی جائے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے دین اور مذہب کا نام اسلام ہے، اور اسلام کہتے ہیں تسلیم کو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ جائیں تو پھر وہاں پہ آپ کی مرضی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اور اتفاق دیکھیے یہ آیت کا نزول بھی زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کے درمیان ہونے والے نظام میں ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مسلمان مرد یا خاتون کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور اس کلاس میں، اس تعلیم میں ان کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا دیا جائے، قرات ان کو سکھا دی جائے، کچھ اہم احادیث کی تعلیم ان کو دے دی جائے، بنیادی فقہ کے مسائل ان کو سکھا دیے جائیں، اور جسے کہتے ہیں کہ فرائض کے علوم، بنیادی علوم، اسینشل انفارمیشن، وہ ان کو پڑھا دی جائے، سکھا دی جائے، تاکہ جب وہ کہیں تشریف لے جائیں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہوں، تو دین کی رہنمائی سے وہ محروم نہ ہوں.
اور وہ یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں خاتون کا کیا مقام رکھا ہے، اس کے کیا حقوق رکھے ہیں، اور کیا عظمت اور کیا ہی زبردست عفت والا مقام اس کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ابھی اس سال ہمارے جامعہ کے الحمدللہ اسباق کی ابتدا ہے، شوال کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے، اور ہمارا جو متفقہ ایک تعلیمی بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو حقیقت میں ہی تمام مدارس کا ایک سربراہ ہے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بورڈ ہمارے مشائخ کی امانت ہے۔ اس بورڈ کے بانی اور مؤسسین میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے، ان کی کوشش ہے، اور ان کی نسبت، ان کی برکات اور ان کی طرح کلمہ حق کہنے کے لیے یہی ایک علامات میں سے ایک علامت کافی ہے کہ انہوں نے جو نظام منتخب فرمایا، پسند فرمایا، اور انہوں نے جس نظام کو طلباء کے لیے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نظام کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ نہ اس سے ہم نے کہیں بھاگنا ہے، نہ اس سے ہم نے بغاوت کرنی ہے۔ اگر کسی کو دنیاوی تعلیمات کا شوق ہے تو دنیاوی تعلیمات کے ادارے پاکستان میں کم نہیں ہیں، جائیے وہاں پڑھیے، شوق سے پڑھیے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ یہ مسجد، یہ مدرسہ و در و دیوار جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نام پہ بنائے گئے ہیں، یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام ہوگا۔ تو ہمارے جو بورڈ ہے انہوں نے ایک انتہائی بہترین نصاب منتخب فرمایا ہے جسے دراسات دینیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس سال الحمدللہ ہمارے مدرسۃ البنات کے شعبے میں آزمائشی طور پہ، ابتدائی طور پہ اس کورس کی ابتدا کی گئی ہے، اور یہاں کی جو قابل ترین معلمات ہیں، اساتذہ ہیں، یعنی مرد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظیم محنت ہے، جس طرح اس میں علماء تیار ہوئے ہیں، اس طرح اس میں بے شمار عالمات بھی تیار ہوئی، اور ان سے میں نے بات کی ہے، اور الحمدللہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ہم بھرپور کوشش کے ساتھ مسلمانوں کی خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کی دینی رہنمائی کے لیے پورا وقت بھی دیں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ اور الحمدللہ اس کورس میں داخلے شروع ہو چکے ہیں، اور عنقریب باقاعدہ طور پہ اس کا لائحہ عمل طے کر لیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ خاص طور پہ وہ ہماری بہنیں اور مائیں جو 8 سال 9 سال 10 سال کا وقت کسی مدرسے کو نہیں دے سکتی، اور ظاہر بات ہے ہر کسی کے احوال مختلف ہوتے ہیں، تو یہ جو 2 سال کا کورس ہے اس میں وہ ضرور شرکت کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کے اس سرچشمے کو بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو عظیم چشمہ فیضان جاری و ساری ہے، اس کا ایک کامیاب ستون بنا دیں گے۔ اس بات کی وضاحت رہے کہ پورے پاکستان میں جامعہ عربیہ احسن العلوم وہ واحد ادارہ ہے جہاں بنین اور بنات کا کورس ایک ہے، یعنی 8 سال مرد بھی پڑھتا ہے اور 8 سال خواتین بھی پڑھتی ہیں، اور یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے، اور اس کے نظام میں ایک حرف کے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ایک مستقل نظام ہے اور ایک مستقل کورس ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں اس بات کو چلائیں، اور اپنے احباب اور اپنے دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ توحید کا اور سنت کا، قرآن اور حدیث کا یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔
اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. حضرت والد صاحب کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیگر مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، کہ مشکلات میں ہیں، آفات میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنے خیر اور فضل کے فیصلے نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے جواد بھائی ہیں جو آج کل کچھ پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو بھی جلد آسان فرما دے، اور ان کی طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں طلباء کرام کا اکرام اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور مقبول فرما دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. کورونا اور وبا جو اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ختم فرما دے اور جلد مسلمانوں کو اس سے حفاظت کامل نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام قسم کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، آفات سے، مصائب سے، ما ظہر منہا وما بطن سے ہماری آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم و دائم رکھے. دن دگنی رات چگنی علمی عملی ترقیات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے ایک نیا کورس شروع کیا ہے ہماری بہنوں اور ماؤں کی فکر میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ارادہ ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بزرگوں کے لیے بھی ایسا ہی ایک سلسلہ جلد شروع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنائے. اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص کو شامل حال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت فیض کو قائم اور دائم رکھے. اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.